اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت وظائف کے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج جو خاص واقعہ، جو خاص ویڈیو ہم آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوئے ہیں، وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے حابیل اور قابیل کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچی ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی محفوظ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ ناظرین و سامعین، سورہ مائدہ کے تحت اس قصے کے بارے میں کھل کر بحث کی گئی ہے، اور اس میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ مجمعین سے ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی اور دوسرے جوڑے میں سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی کر دیا کرتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام خود چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا تو انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے زمینوں اور پہاڑوں کو کہا کہ وہ میری اولاد کی حفاظت کریں تو انہوں نے بھی اس بات سے انکار کر دیا، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنے کھیت سے ایک ردی اور ایک گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تجھے قتل کر دوں گا، صرف اسی صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ یعنی حابیل نے کہا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم حضرت آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھائے۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اسی لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے آپ نے دعا نہیں کی۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ دیکھے کہ حابیل کو دیر کیوں ہو گئی ہے اور اس متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا اور حابیل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا کہ تیری قربانی قبول کیوں ہوئی اور میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی؟ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کے سر کو کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کیا۔ ناظر سامعین، قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا
اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل اچھے اخلاق والا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، اور یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29 میں ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی، پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین سامعین، اب سوال یہ ہے کہ کیا مقتول کا گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ میرے گناہ سے مقصود یہ ہے کہ میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ، اور تیرا گناہ سے مقصود یہ ہے کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ بھی ہیں۔ یہ بات مجاہد صدی ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کا گناہ قاتل کے ذمہ لگ جاتا ہے، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پراجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ ناظرین سامعین، اس حدیث کی کوئی بھی روایت اصل نہیں ہے۔ تمام کتب احادیث میں کسی بھی کتاب میں یہ روایت صحیح یا سند حسنہ کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی ضعیف سند موجود ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبہ کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظلم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے مطابق صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور قتل بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتنہ کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عنقریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنے ہاتھ میری طرف پھیلائے تو میں کیا کروں گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جانا۔ اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جاؤ۔ نسائی کے سوا اصحاب سنن اور مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو بیان کیا ہے کہ جیسا طریقہ کوئی رائج کرے گا تو اس کو قیامت تک اس کا حصہ ثواب و گناہ ملتا رہے گا۔ دمشق کے شمال میں کاسیون ایک پہاڑ ہے، اور وہاں مغارت الدم نام کا ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین سامعین، اس بارے میں ایک خواب ذکر کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خیشین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حابیل کو خواب میں دیکھا، تو احمد بن کثیر نے حابیل سے حلفاً پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ تھی جہاں آپ کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو قبول فرمایا، اور اس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے، اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت میں نہیں ہوتے۔ واللہ عالم۔
ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی انفارمیٹیو اور اسلامک واقعات سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے بٹن پر کلک کر دینے سے آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ وقتاً فوقتاً پہنچتی رہتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کے لیے ہمیں دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔